الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، 81، 82۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، ان یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ پر ایسی بات جوڑ رہے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے برائیاں کیں، واحاطت بہ خطیئتہ، اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، پس یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک صالح اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہود کے متعلق اس سے پچھلے درس میں بھی تھا کہ ان کے پاس جو ان پڑھ ان کے لوگ تھے یا پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں کے سوا کچھ نہیں تھا، بس تمنا کرتے رہتے تھے، وگرنہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھے۔ اس جھوٹی آرزو کو اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ ایک ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم جہنم کی آگ کے اندر نہیں جائیں گے، گئے تو صرف گنتی کے چند دن جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ان کی آرزو کو ذکر کیا ہے، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، وہ کہتے ہیں جنت میں یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی آرزو کو ذکر کیا ہے، وہ کہتے تھے جنت میں یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس پہ ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ ایک مصلی نے خواب دیکھا اور آگے آپ نے مصلیوں کے پاس کہنے لگا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے میں خواب میں جنت میں تھا، میں نے جنت میں دیکھے سارے مصلی ہی مصلی، جنت میں تو اور تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک پوچھنے لگ گیا، وہاں کوئی سید بھی تھے؟ ہاں، ٹاواں ٹاواں تھے، دانا دانا۔ تو ہر بندہ جب اس طرح کے خواب دیکھے، جس طرح یہود خواب دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے جنت میں یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو کہا یہ جھوٹی آرزویں ہیں ان کی۔ اب اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اگر واقعتاً آخرت کا گھر تمہارا ہے، تم واقعتاً جنتی ہو، تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو نا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو پھر تمنا کرو موت کی۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جو جنتی ہو، وہ تو تمنا کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے میں مروں اور جنت میں جاؤں، اللہ کا دیدار کروں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کبھی جھوٹی زبانوں سے بھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ یہ تو اتنے حریص دنیا کے، لو یعمروا الف سنہ، ان کی تمنا ہے کاش ان کی عمر ہزار ہزار سال ہو۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم نے جو کرتوت کر رکھے ہیں، مرنے کے بعد ہی ان کی ٹھگائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اب ایک آرزو کہ ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، گئے تو کتنے دن؟ گنتی کے چند دن۔ گنتی کے چند دن کے متعلق پھر مفسرین نے ان کی کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنے دن جائیں گے، پوری دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 1000 سال کے بدلے میں ایک ایک دن۔ بعد نے کہا جی ان کا یہ مطلب تھا کہ جتنے دن بڑوں نے پوجا کی تھی نا بچھڑے کی، 40 دن، ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جہنم کے 2 کنارے ہیں نا، ایک کنارے سے جب چلیں گے
اور وہاں پہ جب پہنچے کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، جو زقوم کا درخت ہے کافروں کو کھلایا جائے گا، وہ بالکل جہنم کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے 40 سال لگ جائیں گے، تو کہتے ہیں ہم صرف 40 سال وہیں رہیں گے، جب پہنچیں گے ہماری سزا ختم ہو جائے گی، اللہ ہمیں نکال لیں گے۔ تو 40 سال کا قول بھی۔ اور بعض نے کہا، وہ کہتے ہیں صاحب ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے، حضرت یعقوب سے اللہ نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ اللہ نے فرمایا یعقوب کو میں تیرے بیٹوں کو سزا نہیں دوں گا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ جو تیرے بعد کے بیٹے ہیں، یعنی جو تیری نسل سے چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی سزا دوں گا تو تھوڑی سی دوں گا، اپنے من گڑت۔ اور یہ بھی انہی کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، مختون چیک کریں گے، جو مختون ہوں گے یہودی ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح کی باتیں یہ صرف ان کی جھوٹی آرزویں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان کو کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، وعدہ لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کہ جو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ اگر وعدہ ہوتا تو پھر اللہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، کیوں؟ یہ پھر اللہ کی صفت نقصان میں آ جاتی کہ اللہ نے وعدہ کیا خلافی کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دنیا کی مثال لے لو، ایک جیل لے لو، دنیا کے قید خانے لے لو، وہاں نہ بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے نہ مرضی سے نکلتا ہے۔ جہنم کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے کہ مرضی سے جائیں گے اور اتنے دن رہیں گے، کبھی کیا بات کبھی کیا بات۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئہ، اللہ بات میں کیوں نہیں بھائی جہنم میں جاؤ گے جس بندے نے برائیاں کی، اور اتنی برائیاں کی کہ ان کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، ان کے گناہوں نے اسے گھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جن کے گناہ گھیرتے ہیں وہ کافروں کے ہی ہوتے ہیں، مومنوں کے گناہ کبھی مومن کو گھیرتے نہیں ہیں۔ مومن کے سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہوتی ہے، یا اس سے مراد ایسے گناہ ہیں جو کفر و شرک والے ہیں، کیونکہ شرک اتنا برا عمل ہے نا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، محبوب اگر آپ نے شرک کیا میں آپ کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ شرک کی وجہ سے عمل ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 7ویں پارے میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، حضرت نوح کا بھی ذکر آگے، من قبل ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا اللہ نے یہ سارے اتنے بڑے بڑے پیغمبر ذکر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے میں ان کے عمل سارے برباد کر دیتا۔ بڑے بڑے پیغمبر ان کا میرے رب نے ذکر کر کے کیا فرمایا، اگر یہ شرک کرتے میں عمل برباد کر دیتا۔ کفر و شرک والا گناہ ہے، یہ عمل کو برباد کر دینے والا ہے، یہ بندے کو گھیر لینے والا ہے۔ اور کافروں کے جو گناہ ہیں یہ بھی ایسے گناہ ہیں جو بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے برائیاں کی، گناہ کیے، ان کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، اللہ کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے اور پھر سدا جہنم میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک صالح عمل کیے، اللہ کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں دو گروہ آ گئے، ایک کافروں والا گروہ اور ایک مومن جو نیک صالح عمل کرتا ہے، 2 گروہ آ گئے۔ اچھا، ایک وہ کافر جو اچھے عمل کرتا ہے، عثمان بھائی، ایک وہ کافر جو اچھے عمل کرے، کافر ہیں لیکن نہر بنوا دیتے ہیں، کافر ہیں اسپتال بنوا دیتے ہیں، کافر ہیں مسافر خانے بنوا دیتے ہیں، کافر ہیں پانی کا انتظام کر، کافر ہیں سکول بنائے ہوئے، تو کافروں کے اچھے عمل کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان کے جو اچھے عمل ہیں وہ اچھے عمل کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتے، صحت دے دی، شہرت دے دی، عزت دے دی، مال دے دیا، سب کچھ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین کفروا، جو کافر ہیں نا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال سراب کی مانند ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا آدمی پانی گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے، دور سے دیکھو نا ریت کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے پیاسے کو پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے اعمال ایسے ہیں، بظاہر نظر ایسے آتے ہیں کہ جیسے پانی ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے۔ کافروں کے اعمال بھی ایسے ہیں، ان کو بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمارے اعمال کی کوئی نہ کوئی وقت ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اس طرح جس طرح پیاسے آدمی کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تو کافروں کے، اور ایک وہ مومن جو گناہ گار ہے، اس کا کیا ہونے والا ہے؟
ایک وہ مومن جو گناہ گار ہے، یہ تو تھا نا وہ مومن جس نے نیک صالح عمل کیے، یہ تو اللہ نے فرمایا جنتی ہیں۔ ایک وہ مومن جو گناہ گار ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا اس کے گناہ کو میرا رب چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو میرا رب پکڑ لے گا۔ اور پھر گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ میں سے ہے، ایک وہ گناہ ہے جو حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں، بندوں کے حق غصب کیے، قرضے لیے، کھا گیا پیسے، کسی کی چوری کی، ڈھاکہ مارا، غیبت کی، چغلی کی، حسد کیا، تانے مارے، کسی کو تھپڑ مارا، گالی دی، یہ حقوق العباد ہے، بندے کے حق ہے۔ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے اس میں تو میرا رب چاہے گا معاف کرے گا، چاہے گا پکڑ لے گا۔ جو بندوں کے حقوق ہیں یہ میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت، حدیث ہے کہ شہید اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا۔ حدیث میں کیا آیا؟ اس کا قرضہ اللہ معاف نہیں کرتا، حالانکہ شہید ہے، شہادت کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو لہٰذا حقوق العباد سے متعلق گناہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق اللہ سے متعلق اگر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ میرا رب چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو پکڑ لے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شفاعت کی اجازت ہوگی، حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن میرے نبی نے یہ حدیث میں فرما دیا ہے شفاعتی من لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت اس بندے کے لیے ہوگی جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں۔ مشرک کے لیے حضور بھی شفاعت نہیں کریں گے، اور حضور شفاعت اتنی کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب آپ کو راضی کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک میرے نبی کا آخری امتی جنت میں نہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا حضور فرمائیں گے اللہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے اللہ اسے بھی جہنم سے نکال لیجیے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب اس کو میں اپنی رحمت سے جنت میں بھیجوں گا۔ تو بہر کیف ہم لوگ اس انتظار میں نہ رہیں جی بالآخر ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، بھائی اتنی دیر بھی جانا پڑ گیا نا پتہ چل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں عیش دیکھی ہوگی، راحت دیکھی ہوگی، سکھ دیکھا ہوگا، عزت ہی عزت، شہرت ہی شہرت، پیسہ ہی پیسہ، صحت ہی صحت، کبھی اس نے دنیا میں اتنی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، غم نہیں آیا ہوگا، دکھ نہیں۔ جب اللہ اس کو جہنم کا صرف ایک غوطہ لگوائے گا نا وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی، ایک غوطے سے جب سارا کچھ بھول جائے گا، اگر تھوڑی دیر جانا پڑ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ جہنم کا جو سب سے کم ترین عذاب ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتے پہنانے کی وجہ سے اس کا دماغ ہڈیا کی طرح جوش مار ہوگا، اس کی داڑھیں سرخ آگ کے انگاروں کی مانند بن جائیں گی، وہ سمجھ رہا ہوگا جہنم کا سب سے اعلیٰ ترین عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا اور کم ترین عذاب اس بندے کو ہو رہا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی نیکیوں میں لگے، یہ جو دوسرا گروہ ہے نا جو ایمان لائے نیک صالح عمل کیے، اس میں لگ جائیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا حضرت چھوٹے گناہ کون سے بڑے گناہ کون سے؟ فرمایا گناہ گناہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے جی بڑا انگارہ ہے یہ چھوٹا انگارہ ہے، بڑے انگارے سے تو بچو، چھوٹے انگارے کو جا کے جیب میں ڈال دو، چھوٹا انگارہ بھی جلا کے رکھ دے گا، گناہ گناہ ہے رب کی نافرمانی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔